صلی علی رسول کریم اما بعد. ہمیں اس کتاب میں تصوف کے متعلق مولانا محمد احمد صاحب کے ویڈیو عالمیہ اور جمع کر دیا ہے. وہ بہت کام کا ہے. ادھر سنایا بھی ہے سالوں میں. آج ذہن میں آیا کہ ایسا اس کو میں بھی تازہ کر لوں. کیا لکھا مولانا نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصوف و سلوک ایک الہامی نظام ہے. تصوف و سلوک ایک الہامی نظام ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی الہام کی دولت سے نوازا ہے. یہاں ضرورت ہوئی خود اللہ تعالیٰ خود الہام فرماتے ہیں امت کے خواص کو اسی طریقے پر لے چلتے ہیں. اپنے سے معلوم ہوا کہ یہ تصوف و سلوک اپنے ذاتی یا اپنے سوچنے اور فکر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے بزرگوں کو، مجتہدین کو، مجددین کو، تو انہوں نے اس سلسلے کو جاری کیا ہے. ہمارا عالمیہ انداز تو ہے ہی ہے. لوگ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی الہام کی دولت سے نوازا ہے جو ہر قسم کے خطرہ اور ضرر اور انفرادی کمزوریوں اور غلط فہمیوں سے پاک و محفوظ ہے. کوئی اپنی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. تو اس میں غلطی کی کیا ہے ہمارے؟ اللہ تعالیٰ کی الہام شدہ چیز ہے تو پھر غلطی کا اعتبار بھی نہیں ہے. اس میں لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی الہام کی دولت سے نوازا ہے جو ہر قسم کے خطرہ اور ضرر اور انفرادی کمزوریوں اور غلط فہمیوں سے پاک و محفوظ ہے. اپنے طور پر آتا غلط فہمی جب اللہ کی طرف سے پھر غلطی کا اعتبار ہی نہیں ہے. بناتے ہیں اس اجماع کی تفصیل یہ ہے، خود فرما رہے ہیں کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے سامنے کوئی نازک و اہم مسئلہ آتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے یا زمانے کے تغیر اور حالات کے تقاضے سے کوئی نئی ضرورت سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء و مخلصین کے ایک متنبہ گروہ کے دل میں جو نفس ذکی ارادے قوی کے مالک ہوتے ہیں اس ضرورت کی تکمیل کا شدت سے خیال پیدا کر دیتا ہے. کوئی نئی ضرورت پہ سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء و مخلصین کے ایک متنبہ گروہ کے دل میں جو نفس ذکی اور ارادے قوی کے مالک ہوتے ہیں، پاک صاف نفس ذکی پاک صاف ارادے قوی کے مالک ہوتے ہیں، اس ضرورت کی تکمیل کا شدت سے خیال پیدا فرما دیتا ہے اور ہم تر ان کو اس طرف متوجہ کر دیتا ہے اور ہم تن ان کو اس طرح متوجہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کو اس کام کے لیے مامور اور عند اللہ مسئول سمجھنے لگتے ہیں. ضروری ہے یہ نہیں کہ تردد ہو، بلکہ ان کے دل میں حتمی طور سے چیز آتی ہے کہ یہ کرنا ہے اور ضروری ہے. تردد نہیں رہ جاتا. ماشاءاللہ بہت اچھا. ان کو اس کام کی تکمیل میں کھلے طور پر تائید الہی اور نصرت غیبی آتی ہے اور وہ دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف کشا لے جائے جا رہے ہیں، خود نہیں جا رہے ہیں. خود بہت سمجھ کی بات ہو ہے. الہامی بات ہے. یہ بھی الہامی بات ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم نے اجتماعی الہام یا جماعتی ہدایت سے تعبیر کیا ہے اور تاریخ اسلام اس کی مثالوں سے پر ہے. اس کی مثالیں دے رہے ہیں. کبھی یہ الہام محدود چند اصحاب کو ہوتا ہے، جیسا کہ اذان کے واقعے میں عبداللہ بن زید حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ پیش آیا کہ دونوں کے خواب یکساں نکلے. اور دونوں کو خواب میں کلمات
کلمات اذان کی تلقین کی گئی. متردد تھے کہ نماز کی طرف بلانے کی وجہ سے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور ایک کے نہ کئی کے اور بالکل الفاظ بالکل متفق اور دونوں کو خواب میں کلمات اذان کی تلقین کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویر فرمائی. ٹھیک کہا تم نے دیکھا تم نے ٹھیک دیکھا اور اذان کو شرعی حیثیت دے دی. اتنا یقین ہو گیا کہ معلوم ہے کہ من جانب اللہ ہے. اب اذان ایسے ہی ہونی چاہیے, نماز کی طرح ایسے ہی دعوت دینی چاہیے جو آج تمام عالم اسلام میں رائی ہے. کوئی اس میں اختلاف نہیں. اس کا بات اور مانتے ہیں لیکن اذان تو سب اذان کو تو سبھی مانتے ہیں. اور جیسا کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں پیش آیا ہے جس کے بارے میں شیخین نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ چند صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہیں خواب میں لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 7 راتوں میں دکھایا گیا تھا. یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب 7 آخری راتوں کے بارے میں یکساں ہیں. تو جو اسے تلاش کرنا چاہتا ہے وہ انہی 7 راتوں میں تلاش کرے. یہ بھی حتمی طور سے وہ اجتماعی انہی 7 راتوں میں ہوگی. اور اسی کے قریب صلاۃ تراویح کا معاملہ ہے جس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جسے آپ نے 3 دن کے بعد اس خیال سے چھوڑ دیا تھا کہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور اس طرح مشقت کا سبب نہ بن جائے. مسلمان اسے اکیلے اکیلے پڑھنے لگے. حضرت عمر نے اس کی جماعت قائم کر دی. حضرت عمر کا یہ پھر الہام الہی پر مبنی اور آسانی رہنمائی کا نتیجہ تھا. یہ بھی الہامی ایک چیز تھی, ورنہ ان کی ضرورت نہیں تھی کہ ایسا کر دیتے. حتمی طور سے کہا کہ اب یہ کرنا ہے اور اس میں بڑا ہی خیر پوشیدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا خیال اور اس میں قرآن کا شوق پیدا کر دیا. مسلمانوں میں اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا خیال اور اس میں قرآن کا شوق پیدا کر دیا جو حفظ و حفاظت قرآن کا ذریعہ بن گیا. تراویح سننے سنانے کا جو حفظ و حفاظت قرآن کا بڑا ذریعہ ثابت ہو گیا اور اس کی وجہ سے مسابقت اور رمضان کی راتوں میں بیدار رہنے کا داعیہ بیدار ہو گیا. اس سلسلے میں اہل سنت جنہوں نے تراویح کو اپنایا اور ان جماعتوں کے درمیان جنہوں نے اس کا انکار کیا, اس کھلے فرق کو دیکھا جا سکتا ہے جو حفظ قرآن کی کثرت اور اس کے مطالعہ اہتمام کے سلسلے میں پایا جاتا ہے. جو مانتے تراویح کو تو ان کا حفظ کا بھی دستور نہیں, حافظ قرآن بھی اس میں کم ہے. دیکھ اور کبھی یہ الہام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور جمع غفیر کو ہوتا ہے جس کا کسی امر پر متفق یا کسی ضرورت کی طرح متوجہ ہو جانا محض اتفاقی واقعہ ہے یا کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. ان کی کوشش سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچتا ہے یا مسلمانوں کی زندگی کا کوئی خلا پر ہو جاتا ہے یا کسی مہینہ کسی محیط فتنہ یا رکھنا کا سدباب ہوتا ہے یا دین کے عظیم مقاصد میں سے کوئی مقصد پورا ہوتا ہے. یہ الہامی چیزیں کا اسی پر اس طرح کے مبارک اجتماعی الہام کی مثال جو بے شمار راسخ العلم علماء اور مخلص باعمل لوگوں کو ہوا حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کے مصاحب میں جمع کرنا اور قرن اول و ثانی اور اس کے بعد کے ابتدائی صدیوں میں حدیث کے جمع و تضمین کا کام, مجتہدین کا استنباط, احکام اور جزیات فقہ کی تفریح, علم نحو و قرات,
اصول فقہ و قرآن اور اس کے زبان کو محفوظ کرنے والے تمام مفید علوم کی تدوین اور مدارس کی تعمیر، کتابوں کی نشر و شامل وغیرہ اسی اجتماعی الہام کی بہترین مثالیں ہیں، جس کے ذریعے دین اور امت کی یہ اہم ترین ضرورتیں پوری کی گئی اور آنے والے خطرات کا سدباب ہو گیا۔ مکاتب حفاظ اللہ نے دلوں میں بھائی قرآن کا ضبط کرنا معمولی بات تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی پیدا فرمائی اس کے لیے، الہام بھی فرمائے۔ اب بھی بہت سے چھوٹے لڑکوں لے حفظ کرائیں گے، ہمت ہی کر لینا بڑی بات ہے، کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ عام طور سے طبیعتیں مائل ہیں اس پر قرآن کے حفظ پر، زیادہ دیکھتا ہوں کتنے ہر مدرسے سے نکلنا ہے۔ اسی اجتماعی الہام کی ایک مثال گمراہ فرقوں، ملحدین اور متشککین، تعطل و بے عملی کی دعوت دینے والے فلسفوں اور تخریب پسند تحریروں کی تردید و ابطال کا کام بھی ہوا ہے۔ سب کیا سب مل کر کے سب رد کیا، جس کے لیے مسلمانوں میں سے علم و ذہانت، فکری صلاحیت اور ایمانی قوت میں امتیاز اور تفوق رکھنے والے افراد میدان میں آ گئے، تفترداری وغیرہ سب آ گئے عقائد کے بارے میں، اور انہوں نے ان دعوتوں اور فلسفوں کو بے نقاب کر دیا، جو غلط چل رہا تھا بے نقاب کر دیا۔ کتنا مرجئہ ہے، قدریہ ہے، ہمارے کتنے سب غلط کر دیا۔ مسلمانوں کو ان کے برے اثرات سے بچا لیا۔ یہ سب کارنامے الہام ربانی کا کرشمہ ہے، جسے تاریخ اسلام کے ہر مرحلہ اور علم و تہذیب کے مرکز میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مشرف اور سرفراز کی گئی، جو اس امت پر، جو آخری امت اور انسانیت کا مرکزی امید ہے، جو اس امت پر، جو آخری امت اور انسانیت کا مرکزی امید ہے، سے امید لگائے بیٹھے کہ اسلام کچھ کرے جائے۔ خدا کی عنایت اور اللہ کے نزدیک اس کے بلندی مرتبہ کی دلیل ہے، سب کا رجوع ہو جانے طرف، اور یہ غیر منقطع الہام اور مسلسل مدد الہی ختم نبوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی کے منقطع ہونے کی روشن دلیل ہے۔ اب ضرورت نہیں، ختم وحی کا سلسلہ، جب تک ضرورت تھی وہی آتی رہی۔ اس کی اگلی آیتوں میں کوئی واضح اور مسلسل نظیر نہیں ملتی، جس کی اگلی امتوں میں پہلی امت کوئی واضح اور مسلسل نظیر نہیں ملتی، اس لیے کہ انہیں اس کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ سلسلہ نبوت قائم اور کار نبوت باقی تھا، حضور کو آنا تھا، انہوں نے تکمیل کر دیا۔ انبیاء میں بھی اسی ترتیب ان کے کاموں میں نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئے تصوف پر، تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق کا وسیع و مستحکم نظام، جس نے بعد کے صدیوں میں ایک مستقل علم اور فن کی شکل اختیار کر لی، نفس اور شیطان کے مقاصد کی نشاندہی، نفسانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج، تعلق مع اللہ اور نسبت باطنی کے حصول کے ذرائع و طرق کی تشریح و ترتیب، جس کی اصل حقیقت تزکیہ احسان کے معصور و شرعی الفاظ میں پہلے سے تھی، طریق و ترتیب جس کی اصل حقیقت تزکیہ و احسان کے معصور و شرعی الفاظ میں پہلے سے تھی، یعنی تزکیہ احسان کا ہے، اور جس کا عرفی و اصطلاحی نام بعد کے صدیوں میں تصوف پڑ گیا ہے، اسی اجتماعی الہام کی ایک درخشاں مثال ہے۔ تزکیہ نفس وغیرہ تو تھا ہی، لیکن اسی کا نام تصوف رکھ دیا ہے، سب کے زبان پہ آیا ہے، اس کا نام تصوف رکھو، صدیوں میں تصوف پڑ گیا، اسی اجتماعی الہام کی ایک درخشاں مثال۔ رفتہ رفتہ اس فن کو اس کے ماہرین نے اجتہاد کے درجے تک پہنچایا اور اس کو دین کی بڑی خدمت اور وقت کا جہاد قرار دیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قلوب و نفوس کی مردہ کھیتیوں کو زندہ کر دیا۔ اس کی ضرورت تھی اب مسلمانوں میں، جب
کیا کمی آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو تیار کیا. بہت بڑی بات نہیں، مولانا علی میں اگر لکھا تھا اور بڑی بات ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قلوب و نفوس کی مردہ کھیتیوں کو زندہ کیا اور روح کے مریضوں کو شفا دی. ان مخلص علماء ربانین اور ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے ذریعے دنیا کے دور دراز گوشوں اور طویل وارد ممالک جیسے ہندوستان، جزائر، شرق ہند اور بر اعظم افریقہ میں وسیع پیمانے پر اسلام کی اشاعت ہوئی. کہاں افریقہ، کہاں یہاں، اور لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی. ان کی تربیت سے ایسے مردان کار پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے عہد میں مسلم معاشرت میں ایمان و یقین اور عمل صالح کی روح پھونک دی، اور 12 میدان جہاد میں قائدانہ کردار ادا کیا. تصوف صوفیوں نے کیا، اور 12 میدان جہاد میں قائدانہ کردار ادا کیا. اس گروہ کی افادیت اور اس کی خدمات سے انکار تو وہ شخص کرے گا جس کی تاریخ اسلام پر نظر نہیں ہے، یا جس کے آنکھوں پر تعصب کی پٹی بنی ہوئی ہے، وہی انکار کر سکتا ہے. سچ میں ذہن میں آگے خود ایک دم سنایا تھا، لیکن ہے بہت عمدہ ہے. جیسا کہ حدیث متواتر کی تعریف اور اس کے قطعی ثبوت ہونے کی دلیل میں اہل اصول کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد نے ہر زمانے میں اس کی روایت کی ہو کہ عقل سلیم اور انسانی عادات اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اتنے کثیر انسانوں نے غلط بیانی، ابتدا پردازی پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے. حدیث جمی کوئی کہاں اس حدیث پر متفق ہے، وہ بھی روایت کر رہے ہیں، وہ بھی روایت ہزار آدمی ایسے ہیں جو ایک حدیث کو انہی الفاظ میں روایت کر رہے ہیں. معلوم کہ یہ بھی تائید خداوندی ہے. تاریخ کے سرسری مطالعے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. قرن ثانی سے لے کر اس وقت تک بلا انقطاع اور بلا استثناء ہر دور، ہر ملک کے خدا کے کثیر تعداد مخلص بندوں نے اسی طریقے کو اختیار کر لیا اور اس کی دعوت دی، خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا. بہت عمدہ. شاہ صاحب نے لکھا خود سیراب ہوئے، دوسروں کو سیراب کیا. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا، اور ساری زندگی اس کے اشاعت میں مشغول اور سرگرم رہے، اور ان کو اس کی صحت اور افادیت کے بارے میں پورا یقین و اطمینان تھا. یہی کہ شک رہا ہو، بالکل یقین کے ساتھ کہ یہی طریقہ خدا تک پہنچے گا. وہ اپنے ماحول اور معاشرے کا خلاصہ وہ عطر تھے. ایسے لوگ تھے، نہلے گہرے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ واہ واہ واہ، اور وہ اپنے ماحول اور معاشرے کا خلاصہ اور عطر تھے، اور نہ صرف اپنی راسبادی اور خلوص اور بے غرضی، پاک نفسی، نیک باطنی میں، بلکہ کتاب و سنت کے علم و سنت کی محبت و عشق اور بدعات سے نفرت اور کراہیت میں بھی اپنے معاصرین میں فائق و ممتاز تھے. یہی جاہل، بلکہ اپنی بے غرضی، پاک نفسی، نیک باطنی میں، بلکہ کتاب و سنت کے علم اور سنت کی محبت، عشق اور بدعات سے نفرت و کراہیت میں بھی اپنے معاصرین میں فائق و ممتاز تھے. یہی جاہل لوگوں نے اس کو اختیار کیا، بلکہ زبردست علماء تھے، بلکہ ممتاز علماء تھے، کتاب و سنت کے عاشق تھے، ماہر تھے. 1-2 کا یہ 10-5 کا کسی غلط فہمی یا سازش کا شکار ہو جانا ممکن ہے اور بعید قیاس نہیں، لیکن لاکھوں انسانوں کا جو اپنے علم و عمل میں بھی امت کے صف اول میں نظر آتے ہیں، علی سبیل تواتر صدیوں تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہنا، اس پر اصرار کرنا، اس کی دعوت دینا، اس پر پورے عدم استقامت کے ساتھ قائم رہنا خلاف عقل اور خلاف عادت بات نہیں ہو سکتی. خلاف عقل بات ہوگی. اتنے لوگوں کا ایک اصول پر جمع رہنا
کہتے یہ خلاف عادت. پھر ان انفاس قدسیہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ہدایت یافتہ ہونا. پھر ان انفاس قدسیہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ہدایت یافتہ اور فیض یاب ہونا اور اعلیٰ باطنی اور روحانی کمالات تک پہنچنا خبر متواتر سے ثابت ہے. اللہ والے ہوئے لوگ جس کا انکار ممکن نہیں ہے. عقلاً و عادتاً یہ بات بالکل ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ زمانی و مکانی اختلاف کے باوجود صادقین و مخلصین کا یہ گروہ عظیم متواتر مسلسل طریقے پر ایک غلط فہمی مبتلا نہیں رہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نبی جو رحیم و حکیم و ہادی مطلق ہے اور جس کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جنہوں نے ہماری راہ میں بڑے بڑے مجاہدے اور کوششیں کی ہیں ہم ان کو ضرور اپنے صحیح راستوں پر لگا دیں گے. جو لگے تھے تو اللہ نے لگا بھی دیا ان کو. مشقت آئی سب کچھ ہوا نہیں برداشت کیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمت اور صداقت کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ ان کی اس غلط فہمی کا پردہ چاک نہیں کیا اور اس کی دستگیر نہیں فرمائی. یعنی جو لوگ غلط کرتے اس کی دستگیر نہیں فرمائی بلکہ ان کی جنہوں نے اس کو اختیار کیا. آپ تاریخ اسلامی یہ ترجمہ بہت اچھا آگے لکھ رہا ہے. آپ تاریخ اسلام میں سے ان صادقین و مخلصین کو جن میں ایک آدمی اپنے عہد کا گوئے سرسب منانے نور نو انسانی کے لیے شرف عزت کا باعث ہے نکال کر دیکھیں. جو یہ لوگ ہیں ان کو نکال کر دیکھیں کہ ان کے بعد کیا رہ جاتا ہے اسلام میں. وہی لوگ ہیں جو اسلام میں برگزیدہ اور کامل لوگ ہیں. منار نور نو انسانی کے لیے شرف عزت کا باعث ہے نکال کر دیکھیں کہ ان کے بعد کیا رہ جاتا ہے. اگر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا پھر کون سی جماعت لا کے اعتماد اور سرمایہ افتخار ہو سکتی ہے. انہی کو نکال دو تو پھر اسلام میں رکھ دیا جاتا ہے. بڑی ہمت سے لکھا ہوا ہے. بہت بڑی بات تذکیہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا بہت ہی عقلی اعتبار سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے. تاریخی اعتبار سے بھی لکھا ہے بھائی. اور کوئی تو تاریخی اعتبار سے پوری تاریخ اسلامی کو پیش رکھ کر کے یہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی پر ختم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصوف کی طرف منسوب ہے تو تصوف کے اخلاق میں اختیار کرنے کی توفیق. تصوف تعمیر ظاہر و باطن. تصوف کیا ہے؟ تعمیر ظاہر و باطن. تعمیر ظاہر اخلاق اعمال حسنہ سے، تعمیر باطن اخلاق حسنہ سے. دونوں کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے. ظاہر کو جو ظاہری اعمال ہے نماز روزہ ان کو متصف کرنا اور باطن کو اخلاق سیئہ سے پاک کرنا، اخلاق حمیدہ کو پیدا کرنا. یہ ہے حضرت تھانوی کی تعمیر ظاہر والباطن. بہت سے لوگ لکھا ہے یہ ایک عقلی طریقے سے تاریخی اعتبار سے مولانا لکھ رہا ہے تو میں نے اس کو سنا دیا. بھی چاہتا تھا ایک دفعہ سنایا تھا کہ میں کہا ہائی کیا اس میں، لیکن ہے بہت عقلی چیز بھی ہے، تاریخی چیز ہے اور الحمدللہ نقلی چیز بھی ہے. ثابت کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ اذان ہے. اور یہ ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک سا آئی جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصوف کی طرح ہم لوگ منسوب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ان اخلاق سے ہم سب لوگوں کو متصف فرمایا تاکہ صحیح معاملوں میں صاحب تصوف ہو جائے. ہم لوگ صاحب دیکھیے حضرت تھانی وغیرہ کے ہیں. جب میں غفیر رہتا تھا حضرت سیدنا بھائی حضرت خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے ان کے اور 9 لاکھ مرید تھے. ہم لوگ خود تاریخ پر
سیدنا عبد القادر جیلانی معمولی آدمی، ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے، دیکھیے ان کی تاریخ دیکھیے تو بہت ہی اجمالاً پھر اشارہ کیا ہے۔ سیدنا رفاعی ایک دو آدمی، پوری قوم، پورے ملک ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے میں افریقہ میں تھا تو مولانا بیان بھی کیا، مولانا عبدالحق صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی بیان ایسا کرو جس سے معلوم ہو کہ صوفیوں کے پاس بھی لوگ جمع ہوئے بہت زیادہ، سب کو زیادہ معلومات نہیں تھی لیکن بیان کیا ہم نے، بہت آدمی تھے، بہت آدمی۔ یعنی اجتماعات جو ہوتے تھے وہ صوفیوں کے ہاں بھی، بزرگوں کے ہاں بھی ایسے ہوتے تھے۔ اس بنا پر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اب بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو ہے ہی ہے، اسی ساتھ چل ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے چلانے کی توفیق برآمد کرے۔ سلسلہ تو وہی ہے، لوگوں کی توجہ ادھر مبذول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو بھی عام و تام فرمائے۔ یہ بھی ہے، چیز رسمی نہیں، مولانا نے ثابت کر ہی دیا ہے الحمدللہ۔ اب یہ ہمارا کام ہے، اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ جس طریق میں ہیں ہم اس کے بدنام پرندہ نہ ہوں، بدنام پرندے نیکو نام چند نہ ہوں، نہ رفت رہے صدق و صفا کا چل، در قسمت خاص آمد یا عام چند، خاص لوگوں میں چند لوگ آ گئے ہیں، در قسمت خاص لوگوں کے لباس میں چند عام لوگ آ گئے ہیں، کیا نتیجہ ہوا؟ بدنام کنندے نیکو نام چند، نیکو نام لوگوں کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اس بنا پر ہمارے حضرت وغیرہ بھی ماشاء اللہ صاحب بہت دھن تھی، ہم لوگ تو یہ طریق زندہ رہے، اس کے لیے کوشش کہتے بھی تھے کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، تو یہ چیز تو وہی باتیں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ظاہر اخلاق تصوف میں ہے، اسی طرح باطن کی طرف توجہ ہے، تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر کی تعمیر کرو اخلاق صالحہ سے، اور باطن کی تعمیر کرو اخلاق حسنہ سے۔ اور ہم سب لوگ کا یہ وظیفہ ہے، ہم سب اسی طرح منسوب ہیں، ہم سب کو صوفی لوگ کہتے ہیں۔ اس بنا پر صوفیہ کے آداب اور ان کے اخلاق کو اختیار کرنا ہم سبھی لوگوں کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دعا بھی کریے، اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جس طریق میں ہیں اور جس طریق کی طرف ہم منسوب ہیں، ان کی خصوصیات کو اور ان کے اخلاق کو، ان کے اعمال کو، ان کے معاملات کو اختیار کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ آپ کا کرم ہے کہ اس جماعت حق کی طرف منسوب ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کی خصوصیات، جو ان کے صفات، جو ان کے اخلاق وہ بھی ہمارے اندر پیدا فرمائیں، تاکہ صحیح معنوں میں ہم تصوف کی طرف منسوب ہو سکے اور صحیح معنوں میں کہے جا سکے کہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اپنے اخلاق کو درستی کے بہت اہتمام، ہمارے حضرت مابرار صاحب آئے یہی کہنے لگے کہ بھائی ہم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کہ دوسروں سے ممتاز طریقہ ہو۔ تو ممتاز طریقہ یہی ہے کہ صوفی کے اخلاق، اعمال کچھ اور ہی قسم کے ہونا چاہیے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو، ہمارے بچوں کو، تمام کو اس سلسلے سے منسلک کر دے اور اس کے قدر کرنے کی توفیق دے اور اس کے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود۔ صوفیہ کی خاص یہ محبت و معرفت، اس کا باقاعدہ ورد تھا، وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بے دے۔ یہ اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ کی رضا مقصود ہے، اپنی محبت، اپنی نسبت سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔